بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے ویلاگز میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہے جنوری کی 13 تاریخ۔ 8 فروری کو ہونے جا رہے عام انتخابات کے الیکشن شیڈول کے مطابق آج کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کی آخری تاریخ ہے۔ آج شام گئے ملک بھر کی طرح ضلع رحیمیہ خان کی 6 قومی اور 13 صوبائی نشستوں پر انتخابی مطلع صاف ہوتے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب دراصل کس نشست پر کون ہے کس کے مد مقابل۔ ناظرین، انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانب سے ایک سیاسی جماعت سے اڑان بھر کر دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت، سیاسی جماعتوں کی جانب سے آخری وقت تک پارٹی ٹکٹس میں تبدیلی اور اہم انتخابی امیدواروں کی جانب سے اچانک الیکشن سے دستبرداری جیسے غیر معمولی واقعات کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، ان سب کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے ضلع رحیمیہ خان کی تمام قومی اور صوبائی نشستوں پر تقریباً 95% امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ان ناموں کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں جو یہ پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ لیاقت پور کی قومی نشست 169۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس نشست پر مخدوم مبین احمد جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں مخدوم مرتضی محمود کو پارٹی ٹکٹ جاری کر چکی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کی گئی انتخابی امیدواروں کی فہرست کے مطابق پارٹی کے سابق ضلعی جنرل سیکرٹری راجہ سلیم کو اس نشست پر میدان میں اتارا گیا ہے۔ ضلع رحیمیہ خان کی دوسری قومی نشست NA 170۔ ناظرین، اس قومی نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شیخ فیاض الدین، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے حامد سعید کاظمی امیدوار ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہاں سابق ٹکٹ ہولڈر میاں غوث کو ایک بار پھر پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع رحیمیہ خان کی تیسری قومی نشست NA 171۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وفاقی وزیر مخدوم شہاب الدین کے بیٹے مخدوم طاہر رشید الدین پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں اس نشست سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے والے مخدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت اس مرتبہ آزاد حیثیت سے اپنے بھائی کی جگہ میدان میں اتر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون اس نشست پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے یا اپنا امیدوار ڈکلیئر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پارٹی کی جانب سے صوبائی حلقہ PP 261 سے ٹکٹ ہولڈر مخدوم معین الدین ہاشمی کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اس قومی نشست پر زور آزمائی کر سکتے ہیں، تاہم مخدوم معین الدین ہاشمی صاحب کے قریبی ذرائع کے مطابق مخدوم صاحب صرف صوبائی نشست PP 261 پر انتخاب لڑنے میں سنجیدہ ہیں۔ قومی نشست NA 171 کا معاملہ ہو یا پھر صوبائی نشست PP 260، مخدوم صاحب کسی دوسرے حلقے کی انتخابی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ رحیمیہ خان کی چوتھی قومی نشست NA 172۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون سابق MNA میاں امتیاز احمد صاحب کو پارٹی ٹکٹ جاری کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے محرومی کے بعد پارٹی کے سابق ضلعی صدر سابق وفاقی وزیر چودھری ظفر اقبال وڑائچ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر میدان میں اترے ہیں۔ اس انتخابی حلقہ کے اہم کھلاڑی سابق MNA چودھری جاوید اقبال وڑائچ کے کاغذات نامزدگی بحال نہ ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس نشست پر ان کی اہلیہ محترمہ قمر جاوید کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ رحیمیہ خان کی پانچویں قومی نشست NA 173 پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود صاحب کے بیٹے مخدوم مصطفیٰ محمود صاحب کو ایک مرتبہ پھر پارٹی کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے مقابلہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 میں اپنے ٹکٹ ہولڈر مولوی طارق چوہان مرحوم کے بڑے بیٹے مولوی عزیر طارق، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس نشست پر سابق MPA سردار اسلم خان ڈاہر مرحوم کے بیٹے بیرسٹر نبیل ڈاہر کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ ضلع رحیمیہ خان کی چھٹی اور آخری قومی نشست NA 174 پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مخدوم عثمان محمود امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی کے ضلعی صدر سردار اظہر خان لغاری کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا جا چکا ہے، جبکہ اس نشست پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے پارٹی کے ضلعی صدر سردار رئیس محبوب احمد کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ ناظرین، قومی نشستوں کے بعد اب ضلع رحیمیہ خان کی 13 صوبائی نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ لیاقت پور کی صوبائی نشست PP 255 پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مخدوم مسعود عالم، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے
سردار غضنفر لنگا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سابق ایم پی اے رئیس محمد اقبال کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ لیاقت پور کی دوسری صوبائی نشست پی پی 256 پر پاکستان مسلم لیگ نون سابق ایم این اے خواجہ قطب فرید قریجہ، پاکستان پیپلز پارٹی سابق ایم پی اے قاضی احمد سعید کو پارٹی ٹکٹ جاری کر چکی ہے۔ تاہم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس حلقہ میں پارٹی ٹکٹ کا معاملہ ابھی التوا میں رکھا گیا ہے اور کسی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ جاری نہیں ہوا۔ لیاقت پور کی تیسری صوبائی نشست پی پی 257 پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری محمود احمد، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میاں اسلام اسلم، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گل جہاں زیب چودھری کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین، خانپور کی صوبائی نشست پی پی 258 پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری ارشد جاوید، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میاں شہزاد انور، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چودھری اعجاز شفیع ایڈوکیٹ پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تحصیل خانپور کی دوسری صوبائی نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سید گل حسن بخاری، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار قمر الدین کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار ہوں گے ڈاکٹر فیصل نبیل صاحب۔ اس نشست پر انتخاب لڑنے والے ایک اور اہم امیدوار میاں محمد شفیع صاحب ہیں، جو مخدوم خسرو بختیار گروپ کی جانب سے آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں اور وہ اس نشست سے سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ تحصیل خانپور کی تیسری صوبائی نشست پی پی 260 پر پاکستان پیپلز پارٹی سابق ایم پی اے سردار محمد نواز رند صاحب کو میدان میں لائی ہے۔ ناظرین، پی ٹی اے کی جانب سے اس نشست پر خاتون امیدوار سائمہ طارق صاحبہ کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ سابق ایم این اے مخدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب بھی اس نشست پر آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں۔ لیکن ناظرین، اس حلقہ کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کو ابھی تک اپنے لیے کسی امیدوار کی تلاش ہے۔ تحصیل رحیمیہ خان کی صوبائی نشست پی پی 261 پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مخدوم معین الدین ہاشمی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مخدوم ارتضیٰ ہاشمی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جام امان اللہ صاحب کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس نشست پر گزشتہ عام انتخابات میں مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس مرتبہ مخدوم خسرو بختیار گروپ کی جانب سے مخدوم افکار الحسن صاحب کو میدان میں لایا گیا ہے، جو آزاد حیثیت سے انتخاب لڑیں گے۔ تحصیل رحیمیہ خان کی دوسری صوبائی نشست پی پی 262۔ ناظرین، رحیمیہ خان کے شہری حلقوں پر مشتمل اس انتخابی حلقہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے چودھری جعفر اقبال گجر صاحب کے بیٹے محمد عمر جعفر صاحب کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ راجہ سولنگی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سابق ایم پی اے چودھری آصف مجید صاحب کو ایک مرتبہ پھر پارٹی ٹکٹ دیا ہے۔ چودھری آصف مجید صاحب کے اسکروٹنی کے موقع پر کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، جو بعد ازاں اپیلٹ ٹریبونل سے بحال ہوئے۔ رحیمیہ خان کی تیسری صوبائی نشست پی پی 263 پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سابق ایم پی اے چودھری محمود الحسن چیمہ صاحب کو ایک بار پھر پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ ان کے مد مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چودھری محمد نعیم شفیق صاحب۔ چودھری محمد نعیم شفیق صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی متعلقہ ریٹرننگ افسر نے سیکیورٹی کے موقع پر مسترد کر دیے تھے، جو بعد ازاں اپیلٹ ٹریبونل سے بحال ہو گئے۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق ایم پی اے چودھری جاوید حسن داد گجر صاحب کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جو ماضی میں اس نشست پر کامیابی کی ہیٹرک مکمل کر چکے ہیں۔ تحصیل رحیمیہ خان اور تحصیل صادق آباد کے مختلف علاقوں پر مشتمل صوبائی حلقہ پی پی 264۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار حبیب الرحمان گوپانگ، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مولوی زہیر طارق کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس نشست پر پاکستان تحریک انصاف کو تاحال امیدوار کی تلاش ہے اور کسی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ صادق آباد شہر اور پکا کے دیہی علاقوں پر مشتمل صوبائی حلقہ پی پی 265۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق صوبائی وزیر چودھری محمد شفیق انور صاحب کو ایک بار پھر پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے رئیس محمد اکمل ورند صاحب امیدوار ہوں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں اپنے ٹکٹ ہولڈر چودھری سجاد وڑائچ صاحب کو ایک بار پھر پارٹی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ چودھری سجاد وڑائچ بھی ان امیدواروں کی فہرست میں شامل ہیں جن کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے اسکروٹنی کے موقع پر مسترد ہو گئے تھے، تاہم بعد ازاں اپیلٹ ٹریبونل نے سماعت کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی بحال کر دیے۔ صادق آباد کی صوبائی نشست پی پی 266۔
ناظرین، اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی سابق MP ممتاز علی چانگ صاحب کو پارٹی ٹکٹ جاری کر چکی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سردار وحید حسن ڈاہر صاحب کو پارٹی امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس نشست پر چودھری سمیع اللہ جٹ صاحب کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہے، تاہم اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتخابی سیاست کے حوالے سے یہ نام ان کے لیے نیا ہے اور وہ ان سے زیادہ واقف نہیں۔ ناظرین، ضلع رحیمیہ خان اور تحصیل صادقآباد کی آخری صوبائی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق MP سردار رئیس نبیل احمد صاحب امیدوار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق MP رئیس ابراہیم خلیل صاحب کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارٹی کے ضلعی صدر رئیس محبوب احمد صاحب کے بیٹے رئیس محمد حمزہ صاحب امیدوار ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ انتخابی کھلاڑی جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سمیت کچھ دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ ناظرین، آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ضلع رحیمیہ خان کی انتخابی سیاست سے جڑی کچھ اہم خبریں لے کر میں انشاءاللہ جلد اپنے دوسرے ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔